احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، جو اس کے لیے پھر اثر نو ایک جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی، اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی، وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں سمجھیے کہ مقام عروج ہے، وہ اس کا کلائمیکس ہوگا، وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا۔ اس ضمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا معیار بنایا تھا قبول روایت کا، اس پر پوری اتر جائے۔ سب سے کڑا معیار امام بخاری کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ حدیثوں کی جان پھٹک، کس روایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ہر محدث نے اپنے کچھ شرائط بنا لی، ایک پیمانہ بنا لیا۔ یوں سمجھیے جیسے یہ بجری جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرش سٹون جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف سائز کی چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹے سائز کی چھلنی ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اس سے آگے چل کر اور چونکہ گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے انچ سے کم چاہیے بجری تو یہ اس چھلنی میں سے نکل گئی، وہ لے جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے انچ سے لے کر 1 انچ تک تو اگلی چھلنی ہے، وہ اس میں سے نکلیں گے۔ اس سے آگے اور بڑھتا چلا جائے گا، گریڈنگ ہو جائے گی اس میں۔ تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے معیار میں، اور ٹاپ کا معیار جو ہے سب سے باریک چھلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ لہذا اس معیار پر جو حدیث آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سند کے اعتبار سے تو کلام نہیں، وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے، ہمارے ہاں صحیح بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے اس ضمن میں۔ یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجئے، یعنی سند کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث نہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 جنہیں ہم صحیحین میں بریکٹ کرتے ہیں، امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح، یہ بریکٹ ہو کر صحیحین، یہ ذرا ایک دائرہ بن گیا۔ امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم۔ اس پر ایک روایت آئی صرف، اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں ہے، صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا، اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپیں بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک عمومی خوشحالی کا، جیسے خلافت راشدہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات لے کر گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا، تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے، صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے، اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے نام کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس قبیلے سے ہوگا، وہ کس نسل سے ہوگا، کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو صحیحین کا تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت نہیں، موضوع ہی موجود نہیں۔ جبکہ یہاں کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ روایات جو ہیں وہ صحیحین کی ہیں، وہ متفق علیہ ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سنائی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں بن گئے ہیں، تو تقریباً ان دونوں کو ہم وزن ہم نے کیا ہوا ہے، بہت فرق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشین گوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں سند کے اعتبار سے۔ اکثر و بیشتر روایات اس میں وہ ہیں کہ جو متفق علیہ ہے، کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جبکہ یہ جو تصور ہے، ایک کانسیپٹ جو ہے امام المہدی کا، وہ میں بتا چکا ہوں اصلاً تو یہ ایک شیعی کانسیپٹ ہے۔ وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہل تشیع کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو سند کے اعتبار سے اتنا قوی ہے ہی نہیں کہ شرائط بخاری پر پورا اترے، وہ تو بات نیچے آ گئی۔ اس سے نیچے جو روایت ملی صحیحین میں صرف ایک امام مسلم لائے ہیں، اور اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے، نہ تفصیلات ہیں، نہ کسی نسل کا ذکر ہے، کس قبیلے سے ہوگا، بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ تو اس کو تو یوں سمجھیے کہ وہی سلسلہ مجددیت کا یہ نقطہ عروج ہے، یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ البتہ جب ہم صحیحین سے نیچے اترتے ہیں تو اب بہت سی احادیث ملتی ہیں۔
ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے، اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام نہیں ہے۔ پھر ان میں ایک اور فرق ہے، کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، میری عطرت سے، اہل بیت سے، من ولد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا، بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا، بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا حارث نام ہوگا، بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ ان کے اعتبار سے، آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا۔ تو میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی 2 سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے، جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، مقابلہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی تھا۔ اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ، قحطانی ہے وہ، اور وہ عرب تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے ہیں وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں، پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں سزا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل سرغنہ تھا وہ نہیں ہے، جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیعت کرو یہ مہدی ہے۔ تو وہ بہرحال ایک صرف میں نے برسبیل تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یہ بھی بعض روایات میں ہے، لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے، اختلاف ہے، تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے۔ تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے متن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں، حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ 2 اعتبارات ہیں، سند پر یا متن پر۔ سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے، 2 کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فاسق تو نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ تو ہے سند کا کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر 1، اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، نیک لوگ ہو، یہ گفتگو تو ہے سند پر۔ جو محدثین نے اکثر و بیشتر کام اسی پر کیا ہے، وہ متن پر زیادہ زور نہیں دیتے، وہ تو سند دیکھتے ہیں بات آ رہی ہے کس سلسلے سے۔ ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف ہو، بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث کی۔ اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے ہیں بعد میں سیاسی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں، تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئی اس دور میں ان میں کچھ نام داخل کر دیے گئے۔ بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے، تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اہتمام، اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے، تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑ دی ہوں کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی، اور اسے تو بڑا انعام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں ان اصولوں پر۔ چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے اور وہ خراسان سے آئے گا۔ اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے، اور چونکہ یہ درجہ ثالث درجہ چہارم کی روایات ہیں لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا،
سند کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، آخر ہماری منطق بھی تو ٹیڑھی ہو سکتی ہے، وہاں ہمیں رکنا ہوگا۔ لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں متن پر گفتگو ہوگی۔ تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت کی ہیں کہ کہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس نے، لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی ہاشم اور بنی فاطمہ، آل رسول، ان کا نعرہ لگایا۔ اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر، وہ یہی بنی عباس تھے۔ سیاست کے یہ کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں، میری گناہ گار آنکھوں نے بھی ایک کرشمہ دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے، تو اس کا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا، اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے، مولانا داؤد غزنوی بھی گئے تھے، میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہ حج کے لیے۔ وہاں مولانا داؤد غزنوی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ، کیونکہ ہر مندوب جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے۔ تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکریٹری کی حیثیت سے اٹینڈ کر سکوں۔ تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا ہے۔ اس وقت صورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو شاہ خالد ہیں ان کے، شاہ سعود اس وقت یوں سمجھئے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف، اس سے زیادہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی۔ جملے مجھے ابھی تک یاد ہے، نحن فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا وہم اعداء اللہ واعداء الدین واعداء الرسول۔ ہم تو اسلام کے فدائی ہیں، اپنی ارواح سے بھی، اپنے اجساد سے بھی، ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار، اور یہ جو ہے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ یہ انداز تھا۔ وہ کہیں تصویر اس زمانے میں چھپ گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ مصر تو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے، یہاں سوشلسٹ بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، وہاں بھی ہے۔ تو کسی ملحد رسالے میں یہ پولیگیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف 9 مرغیاں، اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوب کیا تھا یہ ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں، اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور سے۔ لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا، یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا، اب اختلاف ہوا 2 بھائیوں کا۔ شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد تھے تختہ الٹا، حکومت پر قبضہ کیا، وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں، جن کی وہ تقریر تھی، انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کے ہاں ملی ہے۔ کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی، شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر۔ تو یہ تماشا میری گناہ گار آنکھوں نے بھی دیکھا، اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر، اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا۔ بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہے، کہیں بنو عباس کے لیے ہے، تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں۔ البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بحیثیت مجموعی، ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے؟ میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا، وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے، وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے، بحیثیت امت کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہی ہے فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا، در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے۔ اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری امت کی، اور امت بحیثیت مجموعی
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر پوری امت سو جائے، پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے، پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے، اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو، تب کیا کریں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے. کچھ لوگ تو رہیں کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. جب باقی لوگوں کی ایمبیشنز اور حوصلے اور ولولے ہوں دنیا کمانے کے، وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا دیں. تو ایک گروہ، ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جان لو کہ اصل فلاح کے حقدار وہی ہوں گے، انہی کو فلاح مل کر رہے گی. یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت. دوسری بات یہ کہ ایسے ایک گروہ کا رہنا، اس کی ضمانت احادیث نے دے دی. لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے. جو جماعتیں بنتی ہیں، جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے، ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں. یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. کچھ لوگ زیادہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں. ان حضرات کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے. کوئی شخص جس کا کہ ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یبعث لہا دینہا. کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں لوگ دنیا کے سامنے لے آئے گا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے. وہ پکارے گا من انصاری اللہ، میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ جماعت وجود میں آئے گی. وہ ہے جماعت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یا لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. وہ جماعت ہوگی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے. وہ جو گروہ، وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے. اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے. عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے. پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں. اس کا نام بیچتے ہیں، اس کی محبت بیچتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ہے گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا. یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مصلحت کے لیے بیچتے ہیں، اس شخصیت کے لیے نہیں. اس نے ایک کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارا بن گئی، آنکھوں کا تارا بن گئی وہ شخصیت. ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی احادیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے، بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلق خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدائی تدابیر میں سے ہے. اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیچ کر. اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے، وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن جائے. پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو، اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے، دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت. پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، پھر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں، پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے، اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے. وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بت بن کر پجنے لگتی ہیں. پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے. یہی پروسیس ہے جو عقلاً ممکن ہے، یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے، اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے داعیے سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، وہ خدمتیں کر کے چلے گئے، بعد میں ان کے نام پجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے. آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہی تو ہے.
جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے، جن کے فاقے ضرب المثل ہیں، آج ان کی قبروں کے طفیل جو ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی پروسیس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوتا یہی ہے، تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا، قافلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہے، یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے، اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ تو قائم و دائم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی، اس کی بھی ضمانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ، اما یا امو کہتے کسے ہیں؟ ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، وہ امام ہے، اور امت کا لفظ بنا امام سے ہے، اما یا امو سے لفظ امت بنا۔ یہ جو شخص اٹھے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، آوان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ جماعت بنیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے، جب یہ زوال سے دو چار ہوگی، جب اس کے اندر فساد رونما ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس اثر نو ہوگا۔ یہ چلتا رہے گا تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکا ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، یہ اس سند کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا۔ آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں، نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر